سے معلوم ہے. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ. لیکن حضرت عمر کا عمل استادات کو متعین کرتا ہے. صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا. اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے. چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی افطاری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن تراویحاں کہ میں پڑھی ہے تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی وحشیوں کی طرح. جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے. گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے. بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراویح چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن کیا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا. اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ. پھر اللہ نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست. نماز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے. نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت. اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے. بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی ہے. وہ روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے. کیونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے. جو آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے. روزہ آتش عشق ہے. پر ہمیں بھوک لگتی نہیں. مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں. اب ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس میں اعتکاف رکھا، 1 دن کا اعتکاف. 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل 1 دن کا اعتکاف. 3 خندق جہنم سے دوری. پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتا ہی دیکھا ہے. میں لا کے بہ جاندے پوچھتے ہے کوئی نہیں. پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے. پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں.
صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا، اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش، جو اچھی ہوتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا۔ یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے۔ تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی۔ تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے۔ تو اصل تو دعا ملے اندر سے، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ چاہو ہوں تو وہ دی نہیں سنی ہونی تیری کی تو سنی، کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے۔ دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے۔ تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی۔ نہیں دل کرتا چلو گندم کے ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو، زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو۔ اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں۔ اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا، کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا۔ امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا۔ ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، ہائے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے۔ تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں، فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا۔ تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو، جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں، رات ضرور ہے۔ اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو، آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو۔ خاص طور پر خامن بیوی لڑ پڑیں، ہو ہی جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں
تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. خاوند بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند. اور اللہ کا شکر ہے، نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج پہ ہی جانا. اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے فتوے نہ سننا. ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری. ایک ہمارے ہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑ. جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں. اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے.